اور ایسا ہی ہے، ہم دنیاوی کاموں میں بڑے چست نظر آتے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، ہر معاملات میں بہت آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حقوق کی باری آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی باری آتی ہے تو انسان بڑا کمزور نظر آتا ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں تو آپ کو رش نظر آئے گا، تو یہ رش کس وجہ سے ہے؟ یہ دنیاوی کاموں کے لیے ہے۔ لیکن آپ مسجدوں میں آ جائیں تو مسجد کی آپ کو ایک صف بھی مکمل نظر نہیں آئے گی۔ حقوق کلہ میں وہ کمزور نظر آئیں گے، دنیاوی حقوق میں وہ بڑے چست نظر آئیں گے، بڑے تیز نظر آئیں گے، اپنے معاملات کو پوری طرح سمیٹ رہے ہوں گے۔ لیکن جب باری آئے گی حقوق اللہ کی، جب باری آئے گی رسول اللہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو کمزور نظر آئیں گے۔ تو یہ غافل کی نشانی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں بڑی چستی دکھا رہا ہوگا، جب اپنی باری آئے گی تو وہ کھل کر خرچ کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنی ذات کی، اپنے معاملات کی، اپنے کام کی، تو کہیں سے ادھار بھی اٹھانے پڑے تو وہ اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ اپنی باری۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے گی تو وہ پھر سارے معاملات کو دیکھنا شروع کر دے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میرا یہ کام بھی رہ گیا ہے، مجھے یہ ضرورت بھی پڑنے والی ہے، اور میں نے مستقبل میں یہ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اس کے اندر سستی نظر آئے گی۔ یہ جب بندے کی حالت ہو جائے تو سمجھ لے کہ بندہ اب غافل ہو چکا ہے، وہ غفلت کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ کبھی بھی بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا، غافل بندے کی نشانی یہ ہے، وہ گناہوں کو معمولی سمجھتا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہر بندے کی حالت یہ ہو چکی ہے، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن چھوٹے سے گناہ کو بھی اپنے اوپر پہاڑ سمجھتا کہ کہیں میرے اوپر ابھی گر نہ جائے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی جلدی اس گناہ کا کفارہ دے لوں، میں جلدی جلدی توبہ کر لوں۔ وہ بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا کیوں۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جتنا سمجھ۔ لیکن آج ہم یہ کیفیت ہی بھول گئے ہیں، گناہ کے بعد گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گناہ کیا ہوتا ہے اس سے ڈرتا بندہ۔ اور فرمایا، فاسق اور فاجر گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے تو وہ پھر بے باک ہو جاتا ہے، وہ گناہوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا، جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی تھی، ان کے ضمیروں کو جگایا تھا، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ گناہ کیا اثر کرتا ہے بندے کے اوپر اور کتنی تکلیف دیتا ہے، اور انہوں نے ویسے ہی محسوس کرایا مصطفیٰ جان رحمت کو۔ اللہ اکبر! ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر آہو بکا شروع کر دی، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گئی، میں ہلاک ہو گئی۔ میں ہلاک اور برباد اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میرا مکان چھن گیا ہے، میری جائیداد ختم ہو گئی ہے، میرے پلے کچھ نہیں رہا، روزگار ختم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا ہوا؟ اب کسی نے نہیں جا کر اس کو کہا کہ تو یہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر، کسی نے اس کو نہیں پکڑا۔ میرے مصطفیٰ نے ضمیر جگائے تھے کہ کوئی اور کیمرے کی آنکھ تمہارے اوپر ہو یا نہ ہو، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، ہر وقت وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ہر معاملات پر اس کی نظر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ناجائز ہے، میں گناہ کر بیٹھی ہوں، حضور میں ہلاک ہو گئی ہوں، میرے لیے کچھ مہربانی فرمائے، مجھے سزا دی جائے۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ، جب تمہارے بچے کی پیدائش ہو جائے گی پھر آنا۔ روایت میں آتا ہے کہ 8 ماہ کے بعد وہ دوبارہ آئی اور گود میں ایک بیٹا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ انہوں نے گناہ کو گناہ سمجھا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس کی معافی یہاں مل جائے تو بہتر ہے، کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا اتنا آسان ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے حساب دینا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اتراتے ہیں، شرمندگی بھی نہیں ہوتی، بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ 8 ماہ کے بعد وہ اپنا بچہ لے آئی اور کہتی ہے، یا رسول اللہ، پیدائش ہو گئی ہے، اب میں نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا دی جائے۔ تو میرے حضور نے فرمایا، گناہ تو نے کیا ہے، تیرے بچے نے تو نہیں نہ کیا، لہٰذا جاؤ، جب تک یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک تم دوبارہ میرے پاس نہیں آئے۔ وہ 2.5 سال کے بعد پھر آئی اور اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا کہ میں نے جو گناہ کیا اس کی سزا یہاں میں نے پانی ہے، رب کے سامنے میں نے سرخرو ہونا ہے۔ میرے حضور نے ضمیر جگائے۔ جب وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس نے اپنا بچے کو کھڑا کیا تو ہاتھ میں ٹکڑا تھا۔ اللہ اکبر! میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ، اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کو سنسار کر دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران اس وقت ہوئے
جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھایا۔ تو بعد میں ایک صحابی آیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا جس نے ناجائز بچے کو جنم دیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے گناہ کو دیکھا ہے، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ تم نے گناہ کو دیکھا ہے، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ کس نے جا کر کہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ بات کہو؟ کون اس کے پاس گیا تھا؟ زمین نے اندر سے آواز دی تھی کہ یہ معافی دنیا میں لے لے، وہاں کا حساب بڑا مشکل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کے گناہ کو دیکھا ہے، توبہ کو نہیں دیکھا، اور انعام دیا میرے حضور نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو میں پوری امت پہ تقسیم کر دوں تو اللہ میری پوری امت کی بخشش فرمائے۔ کہ اس کے ضمیر نے اندر سے آواز دی تھی کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ آج ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ فرمایا مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، فاسق اور فاجر گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے چل ایسے آئے گی اور ایسے اڑ جائے۔ یہ غافل کی نشانی ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تیار کیا تھا۔